ہم نے گزشتہ حصے میں سر سید احمد خان اور ان کی تحریک علی گڑھ کے بارے میں گفتگو کی، اس کے نتائج اور اثرات بیان کیے، اور اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں اکبر الہ آبادی معروف شاعر کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اکبر سر سید احمد خان کی تحریک کے مخالف تھے۔ انہوں نے قدیم طرز پر تعلیم پائی تھی، مگر وہ جدید سے بھی بہت اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے بلا رعایت سر سید احمد خان کے کام پر تنقید کی اور پوری جرأت کے ساتھ ان کے کام کے غلط پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اکبر نے سر سید احمد خان کے خلوص کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے کام کو ملک و ملت کے لیے خطرناک قرار دیا۔ اکبر کے کلام کو اہل ذوق لوگوں میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی، مگر ان کا کلام اپنی غیر معمولی تاثیر کے باوجود یورپی تقلید کو روک نہ سکا اور یہ سلسلہ بہرحال چلتا رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اکبر کے کلام میں طنزیہ پہلو غالب تھا اور تعمیر کے لیے طنز ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ بہرحال اب قریب تھا کہ ہندوستان یورپ کی شکل اختیار کر جائے اور اپنی مشرقی روایات ختم کر دے، مگر اس دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس یورپی تقلید کی رفتار میں سستی پیدا کر دی اور ہندوستانیوں کو ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک سلطنت عثمانی یعنی ترکی حکومت ایک بڑا مقام رکھتی تھی۔ یہ مسلمانوں کی آخری امید تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، مگر پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے ہاتھوں ترکی کو شکست ہو چکی تھی اور انگریزوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا تھا اور دولت عثمانیہ کا مال آپس میں تقسیم کر لیا۔ یہ سب کچھ ہوتے ہی ہندوستان میں انگریز کے خلاف شدید نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ انگریزی حکومت کا بائیکاٹ، سول نافرمانی، ان کی مصنوعات سے علیحدگی اور ان کو ہندوستان سے باہر نکالنے کے لیے تحریکیں شروع ہو گئی۔ یہ قومی نوعیت کی تحریکیں تھیں جس میں مولانا آزاد کے ساتھ گاندھی جی بھی نظر آتے تھے۔ اسی کوشش کے نتیجے میں ہندوستان میں یورپی تہذیب کا زور ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے انگریزی لباس اور غیر ملکی مصنوعات کو آگ لگا دی۔ مالداروں نے بھی مغربی تہذیب کو خیرآباد کہہ دیا۔ لوگوں کے دلوں میں انگریز کے ظالم ہونے کا تصور بیٹھنے لگا۔ یہی تحریک پھر آگے چل کے آزادی ہند کی تحریک میں تبدیل ہو گئی، جس میں تمام ہندوستانیوں نے مل کر انگریز سے آزادی کی ٹھان لی اور بالآخر انہیں اس میں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ یہ وہ تحریک تھی جس نے ہندوستان میں پھیلتی ہوئی مغربی تہذیب کے سامنے رکاوٹ قائم کر دی تھی، اور اس تحریک نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے فلسفے بھی نہیں کر سکتے۔